قیام میں جو ہم کھڑے ہوتے ہیں، کئی لوگ کرسی پہ نماز بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ فرائض و واجبات مثلاً عیدین، وطر اور منت کی نماز، نیز وہ نمازیں جن کا کسی سبب سے دوبارہ ادا کرنا واجب ہو گیا ہو، اور سنت فجر کی ہر رکعت میں قیام فرض ہے۔ فرائض و واجبات، عیدین، وطر، منت کی نماز یا وہ نمازیں جن کا دوبارہ پڑھنا واجب ہو جاتا ہے، تو یہ فرائض و واجبات اور فجر کی سنتیں، ان کی ہر رکعت میں کھڑا ہونا یعنی قیام کرنا فرض ہے۔ ان نمازوں کو اگر بلا عذر شرعی یعنی شریعت کی اجازت کے بغیر کوئی بیٹھ کر ادا کرے گا تو ادا نہ ہوں گی، اور اگر خود کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے مگر کسی ٹیک لگا کر، کسی دیوار سے، کسی ڈنڈے سے، سٹک سے، آسا سے یا کسی آدمی کے سہارے اگر کھڑا ہونا ممکن ہے، تو جس رکعت میں جتنی دیر اس طرح سہارے سے کھڑے ہو سکتے ہیں، اس رکعت میں اتنی دیر کھڑا ہونا فرض ہے، یہاں تک کہ صرف تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کھڑے ہو کر کہہ سکتے ہیں تو اتنی ہی قیام کرنا فرض ہو گیا، یعنی اور کھڑے نہیں ہو سکتے، صرف اتنا کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں اللہ اکبر۔ ایک سیکنڈ کے لیے اگر کھڑے ہو سکتے ہیں نا، تو بھی ایک سیکنڈ کے لیے اب کھڑے ہونا فرض ہے، کھڑے اللہ اکبر۔ اب دیکھیں جو مسجد میں چل کے آ رہا ہے بیٹھ کے اللہ اکبر کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ اکبر اگر کھڑے ہو کے چل کے آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کھڑے ہو کے اللہ اکبر تو کہہ ہی سکتا ہے، یا ہو سکتا ہے تھوڑا سا زیادہ بھی کھڑا ہو سکتا ہو، تو اتنا پھر فرض ہے کھڑا ہونا جتنا کھڑا ہو سکتا ہے۔ اور اگر کوئی دیوار پہ ٹیک لگا کھڑا ہو سکتا ہے تو ٹیک لگا کے کھڑا ہو، کوئی بندہ اسے پکڑنے والا ساتھ ہے تو بھی اسے پکڑ لے، اتنی دیر کھڑا ہو جائے، یا ڈنڈے وغیرہ کے سہارے، عصا کے سہارے، سٹک کے سہارے کھڑے ہو۔ اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے، یعنی کھڑے ہو کے وہ اللہ اکبر کا لفظ بھی نہیں کہہ سکتا، تو بیان کردہ نمازیں اب بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، ایک سیکنڈ کے لیے بھی کھڑے نہیں ہو سکتے، اتنی شدید بیماری ہے، اتنی شدید تکلیف ہے، تو اب بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے۔ کھڑے ہونے میں چکر آتے ہیں، یا پیشاب کا قطرہ آتا ہے، یا چوتھائی یا اس سے زیادہ ستر کھلتا ہے، یا بیماری وغیرہ کی وجہ سے ایسے کمزور ہو چکے ہیں کہ کھڑے تو ہو جائیں گے مگر قرات نہ کر پائیں گے، تو ان صورتوں میں بھی قیام معاف ہے، ساقط ہو گیا، یعنی قیام معاف ہو گیا۔ چکر آتے ہیں، پیشاب کا قطرہ آتا ہے، یا ستر چوتھائی یا اس سے زیادہ ستر کھلنے کا خدشہ ہے، یا اتنے کمزور ہیں کھڑے ہو جائیں گے لیکن اب قرات نہیں کر سکیں گے، اتنی حالت خراب ہے، تو اس صورت میں قیام معاف ہے، ساقط۔ مگر اس بات کا خیال رہے کہ سستی و کاہلی اور معمولی درد اور تکلیف کی مجبوری بنا لینے سے یہ بیان کردہ نمازوں میں قیام معاف نہیں ہوتا، بلکہ اس بات کا گمان غالب ہو کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے مرض میں زیادتی ہو جائے گی، یا دیر میں اچھا ہوگا، یا ناقابل برداشت تکلیف ہوگی، تو بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ملتی ہے۔ نماز میں قیام یعنی کھڑے ہونے کے فرض ہونے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اتنی کمزوری ہے، جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے تو قیام نہ کر سکیں گے، گھر میں پڑھیں گے تو قیام کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، تو مسئلہ یہ ہے کہ گھر میں جماعت میسر آ جائے تو بہتر، ورنہ گھر میں اکیلے قیام کے ساتھ پڑھنا ہوگا۔ بے شک اگر یہ مسئلہ ہے تو مسجد میں نہ آئیں، گھر میں قیام کر کے، قیام اتنا ضروری ہے کہ کھڑا ہونا اتنا ضروری ہے نماز کے لیے کہ اگر مسجد تک آئے گا اب اتنا تھک جائے گا، بیماری اتنی بڑھ جائے گی کہ اب وہ قیام نہیں کر سکے گا، تو بہتر ہے وہ گھر میں قیام کر لے لیکن نماز گھر میں پڑھے۔ قیام کے معاف ہونے کی ایک اہم صورت یہ بھی ہے کہ اگرچہ قیام پر کھڑے ہونے پر قدرت اور طاقت تو ہو مگر 12 انگل یا اس سے کم اونچی چیز پر سجدہ کرنا ممکن نہ ہو، 12 انگل یا اس سے کم اونچی چیز پر سجدہ کرنا ممکن نہ ہو، تو سجدہ حقیقی سے وہ مجبور اور عاجز ہونے کے سبب وہ مکمل طور پر اس کو قیام معاف ہو جائے گا۔ اس کو پھر سن لیں، قیام کے معاف ہونے کی ایک اہم صورت ہے کہ اگرچہ قیام یعنی کھڑے ہونے پر قدرت ہے، طاقت ہے، کھڑے ہو سکتا ہے، مگر 12 انگل یا اس سے کم اونچی چیز پر سجدہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ 12 انگل کا حساب لگا لیں، 12 انگل یا اس سے کم اونچی چیز پر سجدہ نہیں کر سکتا،
تو اس صورت میں چونکہ سجدہ حقیقی یعنی معمول کے مطابق کی جانے والے سجدے سے وہ مجبور ہے، عاجز ہے، اس لیے اصلاً یعنی مکمل طور پر اس کو قیام معاف ہو جاتا ہے، اب بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ اب پہلی جو جامع صورت ہے، کمپلیٹ صورتحال ہے، یا تو قیام بالکل کر ہی نہیں سکتا، یا شروع میں کچھ کھڑا رہ سکتا ہے، بعد میں طاقت نہیں ہے مگر رکوع اور سجدے کر سکتا ہے۔ اس صورت میں مریض جتنا کھڑا رہ سکتا ہے اتنا کھڑا ہو جائے، باقی نماز بیٹھ کے پڑھ لے، مگر چونکہ رکوع اور سجدے کر سکتا ہے اس لیے درست طریقے سے پیٹھ جھکا کر رکوع کرنا ہوگا اور سجدہ بھی زمین ہی پر کرنا ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ 12 انگل اونچی رکھی ہوئی چیز پر بھی سجدہ کر سکے تو اسی پر سجدہ کرنا ضروری ہے۔ اشاروں سے رکوع اور سجود کرنے سے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس طرح کا مریض اگر یعنی کھڑے ہونے کے تعلق سے حکم شریعت پر عمل کرتے ہوئے زمین پر بیٹھ کر قاعدے کے مطابق رکوع سجود کر کے نماز پڑھے تو اس کے لیے آسانی بھی ہے اور نماز کے دوران مختلف قسم کی خرابیوں سے بھی بچ سکے گا۔ ورنہ زمین کی بجائے کرسی پر بیٹھا تو سجدے کے لیے اسے زمین پر لازماً اترنا پڑے گا اور درست طریقے پر سجدہ کرنے کے بعد پھر کرسی پر بیٹھنا ہوگا۔ اس طرح تکلیف بھی ہوگی اور جماعت کی صف میں بھی عجیب و غریب منظر دکھائی دے گا۔ کرسی سے اتر کر سجدہ بھی صف سے آگے نکل کر کرنا پڑے گا، یوں صف میں بھی خلل آئے گا۔ بہرحال زمین پر سجدہ کرنے کی قدرت ہونے کی صورت میں قیام کے بعد ہرگز کرسی پر بیٹھ کر نماز نہ پڑھی جائے۔ اس طرح کرنے والے خواہ مخواہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالتے ہیں یا رکوع سجود پر قادر ہونے کے باوجود کرسی پر بیٹھے بیٹھے اشاروں سے رکوع سجود کر کے اپنی نمازیں برباد کرتے ہیں۔ اس طرح اور بھی ڈیٹیل ہے کہ جو لوگ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں یا کرسی پر نماز پڑھتے ہیں انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کر کے سنیں گے تاکہ بار بار سنیں گے یہ چیزیں یاد ہو جائیں گی۔ پھر جو لوگ اس طرح کے ہیں کرسی پر نماز پڑھتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ بھی یہ صورتحال پیش آ سکتی ہے، جو عمر زیادہ ہوتی ہے اب پھر یہ مسائل شروع ہو جاتے ہیں، پھر کھڑے ہو کے بندہ نہیں پڑھ سکتا، پھر کئی ایسی بیماریاں ہیں کہ پکا ہی بندہ بیڈ ریسٹ پہ چلا جاتا ہے، مسجد تک نہیں آ سکتا، اتنی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ تو ان سب صورتوں میں ہمیں مسائل پتہ ہونے چاہیے۔ کئی بزرگ اتنے بوڑھے ہو جاتے ہیں یا بڑھاپے میں بیماریاں بہت ساری لگ جاتی ہیں، تو اس صورت میں پیشاب مسلسل نکلتا رہتا ہے، وضو نہیں ٹھہرتا، یا کوئی ایسی بیماری ہے کہ جس سے وضو بار بار ٹوٹ جاتا ہے، کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، تو کئی نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں بس نماز اس لیے نہیں پڑھتے، کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، وضو نہیں رہتا۔ تو اس کا بھی تو شریعت نے حل دیا ہے، ہر چیز کا حل موجود ہے۔ اگر بالفرض 1 سیکنڈ کے لیے بھی کپڑے پاک نہیں رہتے، بار بار ہر 2-4 سیکنڈ بعد ایسا مسئلہ ہے، چاہے خون ہے، چاہے پیشاب ہے، چاہے ری خارج ہونے کا ہے، چاہے کچھ بھی ہے، وہ مسئلہ اتنا ریگولر ہے کہ کپڑے بھی ناپاک ہو رہے ہیں، وضو بھی نہیں ٹھہرتا، تو شریعت نے وہاں معافی دے دی ہے، وہاں اس کو شرعی معذور قرار دے دی ہے۔ جب شرعی معذور ہے اب اس کے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے، چاہے پیشاب سے سارے بھر جائیں، چاہے خون سے سارے لتھڑ جائیں، کیونکہ وہ شرعی معذور ہو گیا۔ اب اس کا وضو بھی اس چیز سے نہیں جائے گا، اس کا بار بار پیشاب نکل رہا ہے نہیں جائے گا، چونکہ وہ شرعی معذور ہو گیا۔ خون نکل رہا ہے، خون کی وجہ سے اگر شرعی معذور ہے تو اس خون نکلنے اس کی پوری ایک ڈیٹیل ہے کہ شرعی معذور کتنی دیر کے لیے کتنا وقت گزر جائے، کیسے اس نے چیک کرنا ہے کہ میں اب شرعی معذور ہوں یا نہیں ہوں، یا بعد میں جب وہ ٹھیک ہو گیا تو اس کے لیے کیا مدت ہے، یہ انشاءاللہ کسی ٹائم تفصیل سے اس پہ گفتگو کریں گے۔ لیکن شریعت نے حل دیا ہے۔ اگر گھر میں ایسا کوئی مریض ہے یا اپنے ساتھ کوئی ایسی پرابلم آ جاتی ہے تو ذہن میں یہ رکھیں کہ شریعت نے ہر مسئلے کا حل دیا ہے ہمیں۔ نماز معاف نہیں، کسی بھی صورت نماز پھر بھی پڑھنی ہوگی، چاہے وضو رہتا ہے نہیں رہتا، کپڑے ناپاک ہوتے ہیں، وہ بس پرابلم ہے کہ بالکل ناپاک ہی رہتے ہیں اور نماز شروع ہی کرتے ہیں تو سارے کپڑے خون سے بھر جاتے ہیں، پیشاب سے بھر جاتے ہیں، یا جو مسئلہ بیماری ہے اس وجہ سے، تو شریعت نے اس کا حل دیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اگر شرعی معذور ہو گئے انہی کپڑوں کو پڑھ لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اس وجہ سے اب آپ کے وہ نہیں ہوگا کہ نماز نہ پڑھ سکیں۔ ویسے تو تھوڑی سی بھی نجاست لگ جائے تو کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا خون لگ جائے کپڑے خون سے بھی ناپاک ہو جائیں گے، پیشاب سے ناپاک ہو جائیں گے۔ لیکن اس صورت میں جب شرعی معذور ہو گئے تو شریعت نے بہت ساری رعایتیں دی ہیں، وہ ہمیں پوچھ لینی چاہیے، مفتیان کرام سے رابطے میں رہنا چاہیے، اپنی اس بیماری کی تفصیل بتا کر اپنی ساری سچویشن کلیئر بتانی پڑے گی۔ اس میں ذرا آگے پیچھے ہو گئے تو اس میں پھر گناہ گار ہو سکتے ہیں۔ پوری صحیح سچویشن بتا کے کہ کتنی دیر کے لیے میرا وضو نہیں رہتا یا کتنی دیر کے لیے میرا یہ مرض ہے، بیچ میں اگر کوئی گیپ مل جاتا ہے اتنا کہ بندہ وضو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، صرف فرض پڑھ سکتا ہے، تو پھر اس کے لیے ضروری ہو جائے گا کہ وضو کرنا پڑے گا۔ چاہے فرض پڑھنے میں جتنے بھی اب ٹائم لگتا ہے 2-4 منٹ لگتے ہیں فرض پڑھ لیں، باقی پہ چلیں، اگر مسئلہ ہے اسے تو نہ پڑھ لیں اس بیماری میں۔
لیکن یہ سارے شرعی مسائل پہلے پوچھ کے ہمیں اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے. جتنی بھی شدید بیماری ہو جائے, ہم اٹھ نہیں سکتے تو لیٹ کے پڑھنی پڑے گی, اشاروں سے پڑھنی پڑے گی, لیکن نماز کسی بھی صورت معاف نہیں ہے. اللہ پاک ہمیں شرعی مسائل سیکھنے کی, علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.